بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اعراف کا تعارف۔ سورۃ الاعراف 8ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے اور سب سے طویل مکی صورت ہے۔ یہ قرآن مجید کی 7ویں صورت ہے۔ اس میں 24 رکوع اور 206 آیات ہیں۔ اس کی آخری آیت سجدہ ہے۔ اس صورت مبارکہ کا نام اس کی آیت نمبر 46 میں لفظ الاعراف سے اخذ کیا گیا ہے۔ الاعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک بلند مقام ہے جس پر ایسے لوگ ہوں گے جو اہل جنت اور اہل دوزخ کو ان کی علامات کی بنا پر پہچانتے ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات اپنی نمازوں میں اس سورت کی تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورۃ الاعراف پڑھی تو اسے 2 رکعتوں میں بانٹ دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 992۔ سورۃ الاعراف کے اصل مخاطب مشرکین مکہ ہے۔ اس میں متعدد انبیاء کرام علیہ السلام کی تبلیغ دین کا ذکر ہے اور انبیاء کرام کی بات نہ ماننے والے نافرمان لوگوں کے برے انجام کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف کا زمانہ نزول بھی قریب ہے اور مضامین بھی ملتے جلتے ہیں۔ سورۃ الاعراف کا مرکزی موضوع۔ سورۃ الاعراف کا مرکزی موضوع عقیدہ، توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات، قرآن مجید کا منزل من اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ اور تسلی دینا ہے۔ سورۃ الاعراف کے بنیادی مضامین۔ سورۃ الاعراف کے آغاز میں اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان کتاب اور حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے۔ سورت کے آغاز میں قصہ آدم و ابلیس کو تفصیل سے بیان کرتے ہوئے مشرکین مکہ کو غرور و تکبر سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی اطاعت کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور اطاعت و فرما برداری پر جزا اور نافرمانی پر سزا کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ الاعراف میں اخلاقی خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ عفو و درگزر سے کام لیجیے، نیکی کا حکم دیجیے، جاہلوں سے اعراض برتیے۔ اس صورت میں غصے کے وقت تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 اور 158 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی آفاقیت اور عالمگیریت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور نجات کا واحد ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع و اطاعت اور فرما برداری کو قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے منع فرماتے ہیں، پاکیزہ چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں جو ہیں حرام قرار دیتے ہیں، مومنین پر سے بوجھ اتارتے ہیں۔ لوگوں پر لازم ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور ان کی تعظیم کریں اور آپ پر جو نور اترا ہے اس کی پیروی کریں۔ اس نور سے مراد قرآن مجید ہے جو مومن کے دل کو روشن اور کفر و شرک اور جہالت کی تاریکیاں دور کرتا ہے۔ سورۃ الاعراف میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ شیطان انسان کو مختلف اطراف سے بہکاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان کے بہکاوے سے بچنے کے لیے ہمیں درج ذیل دعا سکھائی ہے۔ اللہم اجعل، اے اللہ کر دے فی قلبی میرے دل میں نوراً نور، واجعل اور کر دے فی سمعی میرے کانوں میں نوراً نور، واجعل اور کر دے فی بصری میری آنکھوں میں نوراً نور، واجعل اور بنا دے من تحتی نیچے سے نوراً نور، واجعل اور بنا دے من فوقی میرے اوپر سے نوراً نور، وعن یمینی اور میرے دائیں طرف نوراً نور، وعن یساری اور جو ہے میرے بائیں طرف نوراً نور، واجعل اور بنا دے امامی میرے آگے نور، واجعل اور کر دے خلفی میرے پیچھے نوراً نور، وعظم اور عظیم کر دے لی میرے لیے نورا نور کو۔ سورۃ الاعراف کے آخر میں قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کا بیان ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔